آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز ملائٹس یا شوگر کے مریض کی ہسٹری کی. تو ہسٹری میں ڈائبٹیز کی ہسٹری میں سب سے پہلے جو آگے پریلیمنریز، ٹھیک ہے، پھر ڈیوریشن، ڈائگنوسس کی جو سائن سمٹمس تھی جن پہ ڈائگنوسس ہوئی، اچھا کوئی السر، وونڈ یا ایپسس، ویٹ لاس ہسٹری، نیوروپیتھی جس میں سینسری، موٹر، آٹونومک اور کرینیل نرو وغیرہ، سیریبرو واسکولر کمپلیکیشن، کارڈیو واسکولر کمپلیکیشن، پیریفرل واسکولر کمپلیکیشن، آئیز یا کیٹریکٹ، فروزن شولڈر، ریکرنٹ انفیکشنز لائک یو ٹی آئیز، ایپسسز، کینڈیڈا انفیکشنز، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ڈی کے اے، یوز آف انسولین، ہائپوز، اس کے علاوہ ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز اینڈ مینجمنٹ. تو پیشنٹ سے پریلیمنری سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ شادی شدہ ہے، اگر ہاں تو کتنے بچے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ڈیوریشن کی بات کریں گے، آپ کو شوگر کا مرض کتنے عرصے سے ہیں. اچھا ڈائگنوسس کی بات کریں گے کہ شوگر کا مرض ہونے کی تشخیص کیسی ہوئی تھی. پیاس زیادہ لگتی تھی، چھوٹا پیشاب بہت آتا تھا، رات کو چھوٹے پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا تھا، کیا بھوک بہت زیادہ لگتی تھی، وزن بغیر زیادہ خوراک کے دن بدن کم ہو رہا تھا، کیا رات کے کسی حصے میں پیر، انگوٹھے یا بڑے پیشاب کی جگہ یا کمر پر زخم آیا تھا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اچھا یہ جو ہے یہ سینٹنس مجھے انکمپلیٹ لگ رہا ہے کہ کیا بدن کے کسی حصے پر، اچھا رات نہیں ہے بدن ہے، بدن کے کسی حصے پر پیر، انگوٹھے، بڑے پیشاب کی جگہ، کمر پر زخم آیا تھا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اچھا کیا چھوٹے پیشاب کا بار بار زخم ہو رہا تھا، کیا ہاتھوں یا پیروں میں سن محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا یا ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اور کیا حمل کے دوران شوگر بڑھ گیا تھا اگر فیمیل ہو تو، کیا آپ کا جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا وزن 4 کلو سے زیادہ تھا، کیا ویسے ہی شوگر کا ٹیسٹ کروایا تھا، کیا خاندان میں کسی کو شوگر کی بیماری تھی تو آپ نے بھی ٹیسٹ کروایا تھا. تو دیز آر ڈفرینٹ کویسچنس وچ کین بی آسکڈ، ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا، سائن سمٹمس کو پوچھنا تو بہت ضروری ہے، اور کچھ کمپلیکیشن کا بھی اندازہ ہو جائے گا. بعض اوقات تو ڈائبیٹک پیشنٹ پریزنٹ ہی کمپلیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ڈائگنوسس کے بارے میں کویسچنز ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کسی السر، وونڈ یا ایپسس کی ہسٹری. اچھا اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ سسٹمیٹک ہے، مطلب اس کا جو تھیم ہے یہ اسی طرح فالو کرنا چاہیے، اس میں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، یہ پھر بعد میں کنفرم کریں گے، لیکن یہ چیزیں ہیں، ہسٹری کے کویسچنز بالکل ٹھیک ہے. تو کسی السر، کسی وونڈ یا ایپسس کی ہسٹری لینا، بدن کے کسی حصے پر زخم ہے، کتنے عرصے سے ہیں، بڑھ رہا ہے، درد ہوتا ہے، آس پاس کی جلد سرخ ہو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیپ یا خون تو نہیں آتا، ساتھ میں بخار ہوتا ہے، پیروں پر تو زخم نہیں ہے، اگر ہاں تو کس پیر پر ہے، نچلے یا اوپر والے حصے پر ہے، ٹھیک ہے، انگلیوں کے درمیان والی جگہ میں تو نہیں ہے زخم، خون زخم بن گیا یا کسی چیز سے، خود زخم بن گیا یا کسی چیز سے لگ کر بن گیا تھا، پیروں میں سن تو محسوس نہیں ہوتا یا پیر سن تو نہیں ہوتے، چلتے وقت ٹانگوں میں درد تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پیریفرل نیوروپیتھی یا کلوڈیکیشن کی اس میں آ جاتی ہے. پیروں کی جلد خشک تو نہیں ہو جاتی یا جگہ جگہ سے کٹ تو نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو پہلے السرز، وونڈز کے بارے میں پوچھیں گے یا ایپسس وغیرہ کے بارے میں پوچھیں گے، پھر اس سے کوئی پس یا ڈسچارج ہے تو اس کا پوچھیں گے، اور فٹ السرز کا اسپیشلی پوچھیں گے، اور انٹر ڈیجیٹل جو وونڈ ہے اس کا خود پوچھیں گے، پھر اس کی انجری کیسے ہوئی، اور نمنس کا پوچھیں گے،
اور پین ان لیگز یا فیٹ کا پوچھیں گے اور سکن کا پوچھیں گے. پھر ویٹ، وزن کم ہو رہا ہے کہ نہیں، کتنے عرصے سے کم ہو رہا ہے، پہلے وزن کتنا تھا اور اب کتنا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے یا جلدی تیزی سے کم ہو رہا ہے. وزن کم ہونے کے ساتھ بخار تو نہیں ہوتا، کھانسی یا بلغم تو نہیں ہے، بدن میں گلٹیاں تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ویٹ لاس کی ہسٹری ڈائبٹیز میں امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر نیوروپیتھی کی ہسٹری. نیوروپیتھی میں شوگر کی وجہ سے آپ کو کبھی یہ علامات واقع ہوئی ہے، مثلاً پیروں یا ہاتھوں میں سن محسوس ہونا یا ہاتھ پیر سن ہو جانا، گرم ٹھنڈا نہ محسوس ہونا، ایک یا دونوں ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہونا، زمین پر بیٹھنے کے بعد اٹھنے میں تکلیف محسوس ہونا، ایک ٹانگ پتلی محسوس ہونا، مایوٹروفی. ٹھیک ہے. کھانا کھانے میں دقت محسوس ہونا، کھانے کے بعد کے یا متلی ہونا، جو کہ آٹونومک نیوروپیتھی کا وہ ایکسپلین کرتی ہے. اچھا، کھانے کے بعد کے یا متلی ہونا یا بوجھ محسوس ہونا، قبض یا دست ہو رہنا، بیٹے بیٹے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، چلتے پھرتے اور ورزش کرنے کے باوجود جسم پر پسینہ نہ آنا. ٹھیک ہے، یا تو وداؤٹ اینی ایگزرشن پیلپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے، یا بہت زیادہ ایگزرشن کے باوجود بھی جو ہے سویٹنگ نہ ہو. دونوں نیوروپیتھی آٹونومک نیوروپیتھی کو ایکسپلین کرتی ہیں. اچھا، اور دل کی دھڑکن کا تیز نہ ہونا، جس طرح پیلپیٹیشن ہے اسی طرح ایکسرسائز کی وجہ سے جو پیلپیٹیشنز ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو وہ بھی آٹونومک نیوروپیتھی ایکسپلین کرتی ہے. اچھا، ایک آنکھ کا بینگا ہو جانا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 6 نرو پالسی وغیرہ، کرینیل نرو پالسی. مردانہ طاقت میں کمی محسوس ہونا. کیا ڈاکٹر صاحب نے کبھی آپ کا ایکو اور ای سی جی کروا کر آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو پہلے سے دل کا عارضہ ہے، مطلب سائلنٹ ایم آئی کا پوچھیں گے. پھر بعد میں جا کے ہم نے کسی مائیکارڈل انفارکشن کی ایکیوٹ اٹیک کا بھی پوچھیں گے، لیکن سائلنٹ کے لیے یہ کویشچن ہے کہ آپ ای سی جی میں ڈائریکٹ پتہ چل گیا تھا کہ اٹیک ہو گیا تھا. اچھا، تو نیوروپیتھی میں جو ہے ہم نمنس کا پوچھیں گے. ٹھیک ہے، اور ویکنیس کا پوچھیں گے، اور پروکسیمل مایوپیتھی کا پوچھیں گے زمین پر اٹھنے کے بعد. اچھا، مایوٹروفی کا پوچھیں گے کہ ایک ٹانگ پتلی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آٹونومک ڈسفنکشن کا پوچھیں گے، مطلب اس میں اینوریکزیا، اس میں وامٹنگ اور بلوٹنگ اور کانسٹیپیشن، ڈائریا اور پیلپیٹیشن اینڈ نو سویٹنگ. اور اس کے علاوہ جو ہے کرینیل نروز میں جو ہے آئز کا پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے سیکشول ہسٹری لیں گے. ٹھیک ہے، سیکشول ڈسفنکشن کی. اب آتے ہیں میکرو واسکولر کمپلیکیشنز کی طرف، اور میکرو واسکولر میں سب سے جو پہلے ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سیریبرو واسکولر کمپلیکیشنز ہے. تو سیریبرو واسکولر میں کیا آپ کو پہلے کبھی فالج تو نہیں ہوا، سیریبرل سٹروک؟ کیا ایسا فالج ہوا ہے جس میں ٹانگوں یا بازوؤں کی کمزوری 24 گھنٹے کے اندر خود بخود ٹھیک ہو گئی ہو، مطلب TIA؟ کیا کبھی سر میں چکر آنے اور چلنے پھرنے میں شدید مشکل ہونے کی تکلیف ہوئی ہو، مطلب پوسٹیریئر سرکولیشن سنڈروم؟ ٹھیک ہے، کبھی سر میں چکر آنے اور چلنے پھرنے میں شدید مشکل ہونے. کیا فالج کے لیے سر کا بڑا رنگین ایکس رے کروایا تھا؟ اس کی رپورٹ کے مطابق کیا دماغ کی رگ بند ہو گئی تھی یا پٹ گئی تھی؟ تو اسکیمک یا ہیمریجک سٹروک کی بھی جو ہے ہسٹری لینا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ نے سٹروک کی ہسٹری لینی ہے، TIA کی ہسٹری لینی ہے یا TIA کی پوسٹیریئر سرکولیشن کی ہسٹری لینی ہے، اور یہ MR میں اسکیمک یا ہیمریجک کا پتہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں کارڈیو واسکولر کی طرف. کیا کبھی چلنے پھرنے میں یا ورزش کرنے میں آپ کے سینے میں درد ہو جاتا ہے، بائیں بازو میں یا کندھے میں بھی؟ ٹھیک ہے، تو انجائنا کی ہسٹری لیں گے. کیا اس کے علاوہ کبھی سینے میں شدید درد ہوا ہے جس کے ساتھ پسینے آنا، الٹی ہونا، اور آپ کو CCU میں داخل کیا گیا ہو اور رگ میں ڈرپ کے ذریعے ایک مہنگا انجیکشن اسٹریپٹوکائنیز لگایا گیا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے کی ایکسپلینیشن ہے، آپ کے الفاظ دوسری طرف بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو جس طرح ہم نے پہلے سائلنٹ ایم آئی کی ہسٹری لی، اسی طرح اب یہ مائیکارڈل انفارکشن کی ہسٹری ہے پراپر، جس میں پیشنٹ کو پین فیل ہوا ہو اور اس سے پہلے انجائنا ہے. تو کارڈیو واسکولر میں انجائنا کی ہسٹری، مائیکارڈل انفارکشن کی ہسٹری. اس کے علاوہ کیا پہلے ای سی جی یا ایکو میں آپ کے دل کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے؟ کیا پہلے کبھی دل کی رگوں کا معائنہ ہوا ہے، ڈاپلرز، ٹھیک ہے، یا کیا پہلے دوڑ والی ای سی جی یعنی ای ٹی ٹی ہوئی ہے؟ تو انجائنا ہو گیا، ایم آئی ہو گیا، ای سی جی، ایکو، ای ٹی ٹی پہ اگر کوئی کمپلیکیشنز ہو تو وہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہسٹری جو ہے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں، پھر بعد میں پتہ چلے گا ہمیں. اچھا، پیریفرل واسکولر، لیکن جو ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے اگر یہ لانگ کیس میں بھی آ جائے تو اس کو، یہ جو بھی ہسٹری ہم ڈسکس کریں گے صرف اس کو بھی جو ہے 8 سے 10 منٹ میں سمرائز کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آئی تھنک اور بھی چھوٹا کرنا پڑے گا. اچھا، پیریفرل واسکولر کمپلیکیشنز میں کیا کبھی چلتے پھرتے ہوئے ٹانگوں کی پٹوں میں درد محسوس ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کلوڈیکیشن. کیا کبھی پیر کے اوپر والے حصے پر زخم آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی پیر کے اوپر والے جو حصے میں درد آتے ہیں وہ مے بی ڈیو ٹو پیریفرل واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہو. جو نچلے حصے پہ ہو وہ ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، نیوروپیتھی کی بھی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. کیا کبھی انگوٹھے پر زخم آئے ہیں؟ کیا پیروں کے اوپر بال کم یا ختم ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہیئر لاس کی ہسٹری لینی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی پیریفرل واسکولر ڈیزیز کو کور کرتی ہے، نیوروپیتھی کو بھی بعض اوقات کور کرتی ہے. کیا کبھی الٹرا ساؤنڈ والی مشین کے ذریعے آپ کے بازو اور ٹانگ کے بلڈ پریشر کا معائنہ کیا گیا ہے؟ مطلب اینکل بریکیل انڈیکس، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیریفرل واسکولر ڈیزیز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں ادرز میں کیٹریکٹ. کیا رات کے وقت نظر زیادہ کم ہو جاتی ہے؟ کیا آنکھ پر پردہ تو نہیں آ گیا تھا؟ کیا نظر کی اینک تو تجویز نہیں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے. ڈیکریز ان ویژن اور کیٹریکٹ. کیا آنکھ کے سفید موتیا کیٹریکٹ کا آپریشن تو نہیں ہوا؟ کیا مصنوعی لینس لگایا گیا ہے ایک یا دونوں آنکھوں میں، یا کیا آپریشن سے نظر میں بہتری آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیٹریکٹ سرجری کی ہسٹری لینی ہے. اچھا، پھر فروزن شولڈر کی. کیا کبھی کاندھے کے جوڑ میں زیادہ عرصے کے لیے یہ تکلیف تو نہیں آئی جس میں درد ہو، ہلانے میں مشکل محسوس ہو، سوجن ہو؟ کیا اس تکلیف کے لیے ہڈیوں کے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہو، ڈاکٹر صاحب نے کندھے کا ایکس رے کروایا ہو اور دردوں کی دوائی تجویز کی ہو، یا جوڑ سے خاص قسم کا ایک انجیکشن لگانے کی تجویز مشورہ دیا ہو، مطلب انٹرا آرٹیکولر اسٹیرائڈ. سو فروزن شولڈر میں پین، ڈیفیکلٹی ان موونگ دا آرم، سویلنگ اور ایکس رے وغیرہ اور انٹرا آرٹیکولر اسٹیرائڈز یا پین کلر جو ہے اس کی ہسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر ریکرنٹ انفیکشنز کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ریکرنٹ انفیکشن میں کیا چھوٹے پیشاب کا زخم، کیا بار بار چھوٹے پیشاب میں زخم یا پیپ تو نہیں ہوتا، یو ٹی آئی؟ کیا بار بار جلد پر پیپ والے دانے تو نہیں بنتے، ایبسیسز؟ کیا بار بار کھانسی اور بخار اور بلغم تو نہیں ہوتا، نیمونیاز؟ کیا منہ میں یا گلے میں سفید داغ تو نہیں بنتے، کینڈیڈیسز؟ کیا پیشاب والی جگہ کے ساتھ یا مخصوص اعضاء پر سفید قسم کا پانی تو نہیں نکلتا، ویجائنل کینڈیڈیسز؟ کیا جلد پر کبھی ایک طرف خارش والے دانے تو نہیں نکلے، ہرپیز زوسٹر؟ ٹھیک ہے. تو ریکرنٹ انفیکشنز میں ہرپیز امپورٹنٹ ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ میں ہوتا ہے، کینڈیڈا امپورٹنٹ ہے، ویجائنل کینڈیڈیسز، نیمونیاز، یو ٹی آئی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایبسیسز بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر بات کرتے ہیں ایکیوٹ کنڈیشنز کی. تو اس میں ڈی کے اے اور ایچ ایچ ایس. کیا کبھی آپ ان علامات کے ساتھ ہسپتال میں داخل تو نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے ہیں تو کتنی مرتبہ اور وجہ کیا تھی؟ شوگر بہت زیادہ بڑھ جانا جس کے ساتھ سانس تیز ہوتا ہو، سانس تیز آنا، الٹیاں ہونا، پیٹ میں درد ہونا، بے ہوشی یا غنودگی ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا،
زبان خشک ہو جانا، کتنے عرصے کے لیے داخل رہے اور کیا علاج رہا، کیا ان دنوں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کے ٹیکے لگتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈی کے ہی کی ہسٹری میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کا شوگر بہت زیادہ ہو گیا تھا، سانس کی تکلیف تھی، یہ امپورٹنٹ ہے، سانس کی تکلیف، الٹیاں تھی، پین میں پیٹ میں درد تھا، ابڈومینل پین، اور انکانشیسنیس، ٹھیک ہے، یا سیمی کانشیسنیس، اس کے ساتھ جو ہے ڈرائی ماؤتھ اور انسولین کا یوز جو ہے، یہ ڈی کے اے یا ایچ ایچ ایس کی طرف جو ہے ہم اس کی مختلف ہسٹری لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہائپوگلائسیمیا کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے، ہائپوز کی ہسٹری لینا. ٹھیک ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ میں کیا کبھی شوگر کم ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب کتنی مرتبہ داخل ہوئے ہیں، شوگر کم ہونے کی وجہ کیا ہے. دوائی زیادہ لے لی تھی، مطلب زیادہ دوائی، کھانا نہیں کھایا تھا، بہت زیادہ ورزش کی تھی، اور گردے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، گردے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے تو شوگر کم نہیں ہوا. کیا کبھی شوگر کی کمی کی وجہ سے بے ہوش تو نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو کیا 1 یا 2 گھنٹوں سے زیادہ تو نہیں، کیا بے ہوشی کے دوران کبھی جھٹکے تو نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہائپوز کی ہسٹری ہو گئی. پھر آ گئی انویسٹیگیشنس. ابھی شوگر کا ٹیسٹ کرایا ہے، نہار منہ یعنی فاسٹنگ، ناشتے سے پہلے یا کھانے کے بعد والا فاسٹنگ یا RBS، رپورٹ کیا تھی، زیادہ تھا یا ٹھیک تھا. تو آپ یہ بھی کنفرم کریں گے کہ ابھی اس کا جو ہے بلڈ شوگر کنٹرول کس طرح چل رہا ہے. کنٹرول پوچھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیا چھوٹے پیشاب میں شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگر ہاں تو کیوں. کیا کبھی شوگر کا مہنگا والا HbA1c کروایا ہے، کیا کتنے عرصے بعد کرواتے ہیں، تو اس سے کمپلائنس اور ٹریٹمنٹ اور کنٹرول کا پتہ چل جائے گا. آخری دفعہ کیا رپورٹ آئی تھی HbA1c میں. کیا کبھی خون کا سادہ ٹیسٹ کروایا ہے، مطلب فل بلڈ کاؤنٹ، اس میں خون کی کمی، لو HB تو نہیں آیا تھا، اس کے بعد خون میں فولاد کی کمی، سیرم فیریٹن تو نہیں کروایا، اس کی رپورٹ کیا تھی. کیا کبھی گردوں کے لیے پیشاب کا 24 گھنٹوں والا ٹیسٹ، مطلب 24 آور یورینری پروٹین اور خون کا ٹیسٹ کروایا تھا، یعنی سیرم کریٹینین. ٹھیک ہے، کیا کبھی خون میں چکنائی کا ٹیسٹ یعنی لپڈ پروفائل کروایا ہے، کیا کبھی ECG، ایکو، ETT، اینجیوگرافی کروائی ہے. تو اب یہ انویسٹیگیشنز میں بھی آ گئی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم نے کارڈیوواسکولر سسٹم میں بھی ECG، ایکو، ETT کا پوچھ لیا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے ہم اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بار بار چیزیں پوچھیں، تو ہم نے اپنا ایک فارمولا بنانا ہے، ہر بندے نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہسٹری لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک سینوپسس ہے، اور باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ جس طرح اس کو بنانا چاہتے ہیں. کیا خون میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مقدار چیک کروائی ہے. ٹھیک ہے، کیلشیم وٹامن ڈی کا پوچھنا. کیا بازو اور ٹانگ دونوں میں ڈوپلر الٹراساؤنڈ یعنی رنگین الٹراساؤنڈ کے ذریعے بلڈ پریشر چیک کرایا ہے اینکل بریکیل انڈیکس کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا، میڈیکیشن میں شوگر کے علاج کے لیے دوائی لیتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں یا انجیکشن. اب اورل میں ایک قسم کی گولی لیتے ہیں یا زیادہ قسم کی، ایک وقت لیتے ہیں یا صبح شام، کھانے اور ناشتے سے پہلے لیتے ہیں یا بعد میں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ گلوکوفیج لے رہے ہیں یا سلفونائل یوریاز لے رہے ہیں. ساتھ میں انجیکشن تو نہیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسولین کی ہسٹری شروع سے استعمال کرتے ہیں یا کچھ عرصہ ہوا شروع کی ہے. انسولین شروع کرنے کی کیا وجہ تھی، شوگر کا زیادہ عرصہ ہو گیا تھا یعنی 10 سال، گولیوں سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، مطلب کنٹرول اچھا نہیں تھا، یا HbA1c 10% سے زیادہ بڑھ گیا تھا، یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے، یا گولیوں سے بار بار شوگر کم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اگر سلفونائل یوریاز ہیں تو جس کی وجہ سے ہائپوز ہو رہے تھے، یا ابھی زخم، انفیکشن یا آپریشن یا دل کے دورے کی وجہ سے. انسولین کو کون سی استعمال کرتے ہیں، تو پمپ والی انسولین، انٹینسیو رجیم جس کو بولتے ہیں، انجیکشن والی انسولین جو کہ کنونشنل ہے، اور اسپرے والی انہیلڈ انسولین اتنی کامن نہیں ہے، لوگ اتنا زیادہ اس کو یوز نہیں کرتے. اچھا، انجیکشن کتنے وقت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صبح شام پری مکسڈ انسولین ہو سکتا ہے، ہر کھانے سے پہلے اور رات کے 10 بجے. تو یہ ریگولر اور لانگ ایکٹنگ جس میں
پری پرینڈیل اور لانگ ایکٹنگ انسولین ہو. تو بیزل بولس بھی اس کو بول سکتے ہیں آئی تھنک. اچھا اس پیشنٹ انف ایجوکیٹڈ. اچھا تو پیشنٹ کی ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی کنٹرول کا پتہ چل جاتا ہے, کمپلائنس کا. آپ کو شوگر کے مریض کے لیے تجویز شدہ غذا کے بارے میں پتہ ہے کون سی غذا وافر مقدار میں لے سکتے ہیں, مطلب سبزیاں, گوشت, دالیں. کون سی غذا وافر مقدار میں لے سکتے ہیں, سبزیاں, گوشت اور دالیں. کون سی غذا مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں, مطلب پھل اور چاول. اور خاص قسم کی سبزیاں, آلو, چقندر. کون سی غذا میں احتیاط مناسب یا بہتر ہے, مطلب نمک, مرغن اور چکنائی والی غذائیں. اور کون سی غذائیں بالکل منع ہیں, مطلب گڑ, چینی اور شہد. ان سے ان چیزوں سے تیار شدہ غذائیں. کیا آپ کے پاس غذائی چارٹ ہے, مطلب چارٹ ہے آپ کے پاس, کیا آپ اس غذائی چارٹ پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپلائنس ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا کیا آپ کو پتہ ہے غذائی چارٹ پر عمل کرنے سے آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے. تو چارٹ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کا شوگر لیول کم ہو سکتا ہے کافی حد تک, ٹھیک ہے. پھر ایکسرسائز کا پوچھتے ہیں, کیا آپ ورزش کرتے ہیں, اگر ہاں تو کس طرح کی ورزش, تیز یا دوڑ لگانا, ٹھیک ہے, تیز چلنا یا دوڑ لگانا, روزانہ یا کبھی کبھار, ہفتے میں کتنے دن ایکسرسائز, ایک دفعہ میں کتنے منٹ کے لیے. ورزش نہ کرنے کی کیا وجوہات ہے, ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا, کمزوری محسوس ہوتی ہے, ٹانگوں کے پٹوں میں چلنے سے درد محسوس ہوتا ہے, یا پیروں پر زخم ہونا. کیا ورزش کرنے سے آپ کے شوگر کے کنٹرول میں مدد مل سکتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تو ایکسرسائز سے ڈیفینیٹلی شوگر تو کنٹرول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر انسولین خود لگاتے ہیں, اگر ہاں تو کیا نظر ٹھیک ہے. اچھا گھر میں کوئی لگاتا ہے, اگر ہاں تو اسے صحیح طریقہ پتہ ہے, کس جگہ لگاتے ہیں, پیٹ پر, رانوں پر, بازوؤں پر, اور لگانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو. روزانہ پہلے والی جگہ پر نہ لگانا, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ اسپاٹس آن ایبڈومن, اور انجیکشن داخل کرنے کا طریقہ اور پکڑنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, صحیح ہے. اچھا سرنج کتنے عرصے بعد تبدیل کرتے ہیں, کیا انسولین فریج میں رکھتے ہیں, کیا انسولین کے ضائع ہونے کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے, انسولین فریج میں رکھتے ہیں, ٹیکنیک صحیح ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی کنٹرول کو دکھاتی ہے کہ اس سے جو ہے ڈائبٹیز کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں. اور اگر کنٹرول ٹھیک نہیں ہے تو پھر کمپلیکیشنز کی طرف بات جائے گی. تو اس لیے ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اتنی لمبی ہسٹری اب اس کو میں صرف بک سے بھی پڑھ رہا ہوں, تو یہ میں تو خیر بہت سلو پڑھ رہا ہوں ابھی. تو جب پریکٹس ہو جائے گی تو پیشنٹ سے کچھ کویسچن جو ہے وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اندازہ ہو جاتا ہے. مطلب ایسے کویسچنز جو کہ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ایسے کویسچنز جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہو, ٹھیک ہے. تو اچھا کیا انسولین لگانے والی جگہ پر زخم تو نہیں ہے, جلد موٹی یا پتلی تو نہیں ہوئے, کتنے یونٹس لگاتے ہیں, کس وقت لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. یونٹس اور ریجیم کا پتہ ہے. اچھا ہائپوگلائسیمیا سائن سمٹمز بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہائپوس. کیا آپ کو شوگر کے کم ہونے کی علامات کا پتہ ہے, کام پر توجہ نہ دے سکنا, متلی محسوس ہونا, ہاتھوں میں کپ کپی آنا, اور بدن میں کمزوری محسوس ہونا, دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا, ٹھنڈے پسینے آنا, غنودگی محسوس ہونا. کیا شوگر کی کمی ہونے پر اس کو بروقت ٹھیک کرنے کے بارے میں آپ معلومات ہے یا آپ کے گھر والوں کو معلومات ہے, ٹھیک ہے. ہائپوس کو ٹریٹ کرنے کے لیے انفارمیشن اویلیبل ہے کہ نہیں. کوئی میٹھی چیز یا گلوکاگون انجیکشن لگا لینا, شوگر کی دوائی وقتی طور پر بند کر دینا, شوگر چیک کرنا یا کروا دینا, اپنے معالج سے رجوع کرنا. تو یہ ہائپوز میں امپورٹنٹ ہے,
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ہائپر گلائسیمک سمٹمس. ٹھیک ہے. تو ہائپر گلائسیمک سمٹمز میں جو ہے کہ آپ کو شوگر زیادہ ہونے کی علامات کا پتہ ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگنا، چھوٹا پیشاب بار بار آنا، رات کو چھوٹے پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا، بدن میں کمزوری محسوس ہونا، سانس کا تیز تیز چلنا، بے ہوشی آنا. کیا شوگر زیادہ ہونے کی وجوہات کا پتہ ہے؟ دوائی نہ لینا، دوائی کم لینا، دوائی صبح وقت پر نہ لینا، کھانے میں بد پرہیزی کرنا، ورزش چھوڑ دینا، زخم میں کوئی نئی وقتی بیماری ہو جانا. زخم میں اچھا آئی ڈونٹ نو، میں بھی یہ غلط لکھا ہو یا میں غلط بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، فٹ کیئر کا پوچھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو اپنے پیروں کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے اور حفاظت کرنے کے بارے میں معلومات ہے؟ روزانہ اکیلے میں پیروں کے نچلے حصے کو دیکھنا، روزانہ آئینے میں پیروں کے نچلے حصے میں دیکھنا، روزانہ پیروں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہوں کو زخم کے لیے دیکھنا، ہمیشہ پاؤں دھونے کے بعد ان کو صحیح طور پر خشک کر لینا، سردیوں میں پیروں کی جگہ کو خشک نہ ہونے دینا، I don't know یہ کیا ہے. کبھی ننگے پیر نہ چلنا، اپنے جوتے نہ استعمال کرنا، ایسے جوتے نہ استعمال کرنا جس میں کیل وغیرہ لگی ہو. ٹھیک ہے. تو فٹ کیئر میں بس یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ ایک سینٹنس کی مجھے پراپر سمجھ نہیں آئی. سردیوں میں پیروں کی جگہ کو خشک نہ ہونے دینا، پتہ نہیں ہے. اچھا، نئے جوتوں میں زیادہ دیر کے لیے نہ چلنا، ایسے جوتے پہننا جو زیادہ تنگ نہ ہو، ہمیشہ موزے جوتوں میں پہننے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ موزے پہننے رکھنا، اور ناخن یہ چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. نئے جوتوں میں زیادہ دیر نہیں چلنا، ایسے جوتے نہیں پہننے، ہمیشہ موزے نہیں پہننے، ناخن ہمیشہ سیدھے کاٹنے ہیں. سیدھے مطلب جو نیل ہے اس طرح نہیں کاٹنا، اس کو اس طرح اسٹریٹ کاٹنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مانیٹرنگ کا کرنا ہے کیا. اچھا، کبھی کوئی پھوڑا نکلے تو اسے خود نہ کاٹنا. ٹھیک ہے نا. ایپسس کو خود نہ کاٹنا. اور مانیٹرنگ، کیا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے؟ آپ نے کبھی سگریٹ سے پرہیز کرنی ہے، ہر مہینے وزٹ پر اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کم سے کم اپنا فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کرانا ہے، 3 سے 6 مہینے میں اپنا HbA1c کرانا ہے، اور سال میں ایک روز آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے، ڈاکٹر سے آلات کے ذریعے پیروں کا معائنہ کروانا ہے، چھوٹے پیشاب کا 24 گھنٹوں والا ٹیسٹ کروانا ہے، اپنے خون کی چکنائی کا ٹیسٹ کروانا ہے. تو اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے، بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر مانیٹر کرنی ہے، HbA1c مانیٹر کرنا ہے، ریٹینل ایگزامینیشن یا آفتالمولوجیکل ایگزامینیشن کروانی ہے، ایگزامینیشن آف دی فیٹ فور سینسری یا مطلب نیوروپیتھی کروانی ہے. ٹھیک ہے. اور یورینری پروٹینز جو ہے 24 آور یورینری پروٹینز کروانے ہیں، اور لپڈ پروفائل کروانا ہے. اچھا، ایسوشیٹڈ آٹو ایمیون کنڈیشنز، 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے دست رہنا، سیلیاک ڈیزیز، معدے کی سوزش اور خون کی کمی، پرنیشس انیمیا، جوڑوں کے درد اور جلد کی خارش، SLE اور روماٹائڈ، اور آٹو ایمیون تائرائیڈائٹس، گلڑ کی بیماری. اچھا، فائنلی فیملی
فیملی ہسٹری. کیا خاندان میں کسی کو شوگر کی بیماری ہے؟ اگر ہے تو کس کو؟ والدین، بھائی بہن، اولاد. خاندان میں دل اور بلڈ پریشر کی بیماری تو نہیں ہے. پاسٹ ہسٹری. شوگر کے علاج یا اس سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے کبھی داخل رہے ہیں؟ شوگر کم ہونے کی وجہ سے کتنی عرصہ؟ شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے کتنی مرتبہ؟ ٹھیک ہے. جسم پر زخم ہونے کی وجہ سے آپریشن کے لیے یا ایمپیوٹیشن کے لیے یا ایبسیسز یا کاربنکلز کے لیے. انسولین شروع کروانے کے لیے، فالج کے لیے، آنکھوں کے آپریشن کے لیے یا گردوں کی صفائی کے لیے. اچھا، یہ جو پاسٹ ہسٹری ہے جس میں یہ کویسچنز ہیں نا، یہ والے کویسچن تو جو ہم نے ابھی ہسٹری ڈسکس کی ہے اس میں کافی حد تک کلیئر ہو بھی جائیں گے. تو اب یہ والے ان کو اگر ہم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، فار ایگزامپل ایمپیوٹیشنز کا، ایپسس کا، فٹ کیئر کا، انفیکشنز کا اور ہائپوز کا اگر ہم نے پوچھ لیا ہے، ہائپر گلائسیمیا کا پوچھ لیا ہے، انسولین شروع کروانے کے لیے، اچھا اسٹروک کا اگر ہم نے پوچھ لیا ہے اور کیٹریکٹ وغیرہ کا، تو پھر ان چیزوں کا دوبارہ پوچھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ٹائم بھی بچانا ہے. صحیح ہے. اور پرسنل ہسٹری میں نیند ٹھیک ہے، کھانا جو ہے کھانا متاثر ہوا ہے، کھانا پینا متاثر ہوا ہے یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہوا ہے. چلنا پھرنا متاثر ہوا ہے، شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر شرکت کرنا متاثر ہوا ہے، ازواجی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، کیا آپ سگریٹ یا حقہ تو نہیں پیتے. ٹھیک ہے. تو یہ پرسنل ہسٹری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ڈرگ ہسٹری. بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں، چکنائی کم کرنے والی دوائی لیتے ہیں، گردوں کے لیے دوائی، کیلشیم، وٹامن ڈی، ایریتھروپوئٹین وغیرہ تو لیتے ہیں کہ نہیں. خون پتلا کرنے والی دوائی لیتے ہیں، اینٹی پلیٹلیٹس. پیروں میں سن اور جلن محسوس ہونے کو ٹھیک کرنے والی دوائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. معدے کی دوائی، بی پی آئی وغیرہ. قبض کے لیے کوئی دوائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایگزامینیشن. اچھا، ابھی تو اس پر بھی ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے، لیکن اس ہسٹری کو جو ہے 10 منٹ میں سمرائز کر کے لینا. ٹھیک ہے. وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے.